اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَمِعُوا 7واں پارہ سورہ انعام، سورہ انعام ہے. سورہ انعام کا رکوع نمبر جو ہے وہ 13واں کہہ رہے ہیں، تو 8 اور 9 پڑھا ہے آپ نے. ہاں، وَهُوَ الْقَاهِرُ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا، اور وہ اپنے بندوں پر غالب ہے اور وہ تم پر محافظ فرشتے بھیجتا ہے. حفظہ کہتے ہیں محافظ، یرسلو کہتے ہیں بھیجنے کو. حتی اذا جاء احدکم الموت توفتہ رسلنا وہم لا یفرطون، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی پر موت کا وقت آ جاتا ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں اور وہ اپنا فرض انجام دینے میں ذرہ بھی کوتاہی نہیں کرتے ہیں. حالانکہ جب قیامت آئے گی تو لاکھوں کروڑوں انسانوں کی روح ایک ساتھ بھی وہ قبض کرے گا، اللہ نے اس کو اتنی طاقت دی ہے. ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ سب اپنے مالک حقیقی اللہ کے پاس لائے جائیں گے. خوب سن لو، اللہ یہ کہتے ہیں خبردار ہو جاؤ، خوب سن لو، لہ الحکم، اسی صرف اللہ ہی کے اختیار میں ہوگا سب فیصلہ. وہ اسرع الحاسبین، اور وہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. قل، آپ فرما دیجئے، آپ ان سے پوچھئے، من ینجیکم من ظلمات البر والبحر، وہ کون ہے جو تم کو خشکی اور دریا کی تاریکوں سے نجات دیتا ہے. تدعونہ تضرعا وخفیہ، تم اسے گڑ گڑا کر اور چھپکے چھپکے پکارتے ہو. لئن انجانا من ہذہ لنکونن من الشاکرین، کہ اگر اس اللہ نے ہمیں اس مصیبت سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. قل اللہ ینجیکم منہا ومن کل کرب ثم انتم تشرکون، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی تمہیں اس مصیبت سے اور تمام غموں سے نجات دیتا ہے، تم پھر بھی اس کے ساتھ شریک کرتے ہو، شرک کرتے ہو. قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم، دیکھیں فوق اور تحت یہ لفظ آگے دونوں. آپ کہہ دیجئے کہ اس پر بھی وہ قادر ہے کہ تم پر کوئی عذاب تمہارے اوپر سے بھیج دے یا تمہارے پاؤں تلے نیچے سے بھیج دے، ٹھیک ہے نا. او یلبسکم شیعا، یا تمہیں مختلف گروہ بنا کر آپس میں لڑوا دے. وَيُذِيقَ بَعْضَكُمْ بَأْسَ بَعْضٍ، اور تمہیں ایک دوسرے سے جنگ کا مزہ چکھا دے. انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون، آپ دیکھیے تو صحیح ہم کس طرح اپنے دلائل ان کے سامنے مختلف انداز سے بیان کرتے ہیں تاکہ وہ بات کو سمجھ جائیں. وَكَذَّبَ بِهِ قَوْمُكَ وَهُوَ الْحَقُّ، اور آپ کی قوم نے اس قرآن کو جھٹلایا حالانکہ وہ برحق ہے. قُلْ لَسْتُ عَلَيْكُمْ بِوَكِيلٍ، آپ کہہ دیجیے کہ میں تم پر نگران مقرر نہیں کیا گیا ہوں کہ ڈنڈا سوٹی لے کے تمہارے پیچھے لگا رہا ہوں. لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌّ وَسَوْفَ تَعْلَمُونَ، ہر خبر کے وقوع پذیر ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور جلد ہی تمہیں اپنا انجام معلوم ہو جائے گا. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا، اور جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں جو ہماری آیات میں غیر ضروری بحث کر رہے ہیں، فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، تو آپ ان سے کنارہ کش ہو جائیں. حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، یہاں تک کہ وہ اس گفتگو کو چھوڑ کر کسی اور بات میں لگ جائیں. وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَىٰ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور کبھی آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد پھر ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں. وَمَا عَلَى الَّذِينَ، یعنی اللہ سے جو دور کرنے والے ہیں، وَمَا عَلَى الَّذِينَ يَتَّقُونَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِنْ شَيْءٍ، اور جو لوگ پرہیزگار ہیں ان پر کفار کا کوئی حساب نہیں ہے، یعنی وہ ذمہ دار نہیں ہے. وَلَٰكِنْ ذِكْرَىٰ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، لیکن ان کے ذمے انہیں کفار کو نصیحت کرتے رہنا شاید کہ وہ بھی تقوی اختیار کر لیں. وَذَرِ الَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَعِبًا وَلَهْوًا، اور ایسے لوگوں سے بالکل کنارہ کش رہیں جنہوں نے اپنے دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہے. وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَذَكِّرْ بِهِ أَن تُبْصَلَ نَفْسٌ بِمَا كَسَبَتْ، اور دنیاوی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ذریعے سے نصیحت بھی کرتے رہیے تاکہ کوئی شخص اپنے کرتوت کے سبب ہلاکت میں نہ پھنس جائے. وَإِن تَعْدِلْ كُلَّ عَدْلٍ لَا يُؤْخَذْ مِنْهَا، اس لیے کہ اس کا اللہ کے سوا کوئی دوست اور سفارشی ہرگز نہیں ہوگا. أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أُبْصِرُوا بِمَا كَسَبُوا لَهُمْ شَرَابٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَعَذَابٌ أَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ، اگر وہ دنیا بھر کا معاوضہ بھی دے کر چھوٹنا چاہے گا تو وہ بھی اس سے قبول نہیں کیا جائے گا. ایسے ہی لوگ ہیں جو اپنے برے اعمال کی وجہ سے پھنس گئے، ان کے پینے کے لیے کھولتا ہوا گرم پانی ہوگا، ان کے کفر کی وجہ سے انہیں دردناک عذاب ملے گا.
قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ كالذي استهوته الشياطين في الارض حیران، آپ کہہ دیجئے کہ کیا ہم اللہ کو چھوڑ کر ایسوں کو پکاریں جو ہمیں نہ تو نفع پہنچا سکتے ہوں نہ ہی نقصان، اور کیا اب ہم الٹے پاؤں اسلام سے پھر جائیں جبکہ ہم کو اللہ نے ہدایت دے دی ہے؟ کیا ہم اپنے حال اس آدمی کی طرح کر لیں جسے شیاطین نے بے راہ کر دیا ہو؟ لہو اصحاب یدعونہ الی الہدی ائتنا، اور وہ زمین پر حیران و پریشان بھٹکتا پھر رہا ہے، اس کے کچھ ایسے ساتھی بھی ہوں جو اسے سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ۔ وَأُمِرْنَا لِنُسْلِمَ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ وَالْهُدَى، آپ کہہ دیجئے کہ اصل ہدایت تو اللہ ہی کی ہدایت ہے، اور اس کی طرف سے ہم کو یہ حکم ہوا ہے کہ ہم پروردگار عالم کے مکمل فرما بردار بن جائیں۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَاتَّقُوا، اور یہ بھی حکم ملا ہے کہ نماز کی پابندی کرو اور اللہ کے عذاب سے ڈرو۔ وَهُوَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، اور تم سب اسی کے پاس جمع بھی کیے